جب کوئی بندہ سفر پر جاتا ہے اور سفر سے پہلے اس کی تیاریاں مکمل کر لیتا ہے، کپڑے بھی دھلے ہوئے اس کے پاس ہوتے ہیں، بیگ بھی اس کا اچھی طرح سے پیک ہوتا ہے، اور ضروریات سفر بھی اس کے پاس مہیا ہوتی ہیں، اور ٹکٹ بھی کنفرم ہوتا ہے، اور پیسے بھی وافر مقدار میں ہوتے ہیں، اور توشے سفر بھی زیادہ راہ بھی ساتھ میں ہوتا ہے، تو وہ سفر بہت مزے کے ساتھ انجام کو پہنچتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جو بندے اور بندیاں ماہ مبارک سے پہلے اپنے معاملات کو بالکل صاف کر لیں، دلوں کو پاک کر لیں، دماغ کو صاف کر لیں، اور فزیکل جو تیاری ہوتی ہے، مثال کے طور پر ہماری ماں بہنیں ہیں، وہ مرچ مسالے اور بہت ساری ایسی چیزیں جو لانگ لائف ہوتی ہیں، لانگ ٹرم استعمال کر سکتے ہیں، وہ پہلے سے کوٹ چھان کے تیار کر کے رکھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت وہ طاعت و عبادات میں اور ذکر و فکر میں گزار سکیں، اور دعا میں، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا میں گزار سکیں، تو یقیناً ان کے لیے بہت ہی اچھا رمضان کا مہینہ ہوتا ہے۔ اور جو یہ سب تیاری پہلے سے نہیں کر پاتی تو ان کے لیے مت پوچھو، ہر دن ایک نئی مصیبت کی گھڑی ہوتی ہے، اس لیے کہ روزانہ سامان منگانا، اس کو کوٹنا، چھاننا، اس کو پیسنا، اس کو پکانا ایک مستقل مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر 2-4 کلو مرغی کا گوشت یا جیسی بھی ضرورت ہو پہلے سے منگوا لیا جائے اور صاف ستھرا کر کے اس کی پیسز بنا کر پہلے سے فریج میں محفوظ کر لیے جائیں، تو ظاہری بات ہے کہ روزانہ پھر مردوں کو اور عورتوں کو روزانہ بیس پر جو ہے محنت کرنی نہ پڑے۔ صبح سے لے کر شام تک کے سارے معمولات بنائیں ترتیب کے ساتھ، ایک قلم لیں، ڈائری لیں، اور پورا شیڈول تیار کریں، ہمیں کب اٹھنا ہے، کب سونا ہے، کب ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، نماز ہمیں کس طرح سے کس وقت ادا کرنی ہے، اور ہمیں سحر افطار کو کس طرح سے تیار کرنا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ افطار کے موقع پر کچھ چیزیں اسی وقت چلی جائیں جب بالکل اذان میں 2-4 منٹ باقی رہ جاتی ہیں، اور مردوں کی طرف سے اور شوہروں کی طرف سے اور جوان بچوں کی طرف سے اور جوان بیٹیوں کی طرف سے یہ ناز نخرے گویا برداشت کرنے پڑے ماں کو، اور بچے کہے کہ گرم گرم ہونا چاہیے۔ کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ گرم گرم ہی کھانے کی کوئی فضیلت ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ٹھنڈا کر کے کھانے کو فرمایا ہے، گرم کھانا تو ویسے بھی مکروہ ہے۔ اب عام طور پر جو پرائم ٹائم ہوتا ہے دعا کا اور اللہ کی طرف رجوع کا اور اللہ کی رحمت جس وقت چھم چھم برس رہی ہوتی ہے، ہماری ماں بہنیں پلیٹ فارم پر بیٹھ کر یعنی کچن کے پلیٹ فارم میں سارا کا سارا وقت لگا دیتی ہیں، اور شوہروں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کی ایک نظر دسترخوان پہ ہوتی ہے اور ایک نظر جو ہے وہ اہلیہ اور بچی کی طرف ہوتی ہے کہ وہ کس وقت جو ہے یہاں دسترخوان پہ وہ جو چیزیں تلی جا رہی ہیں وہ کب پہنچائیں گی۔ تو یہ تو مناسب نہیں ہے۔ اللہ پاک نے یہ مہینہ کھانے پینے کے لیے نہیں بنایا، اللہ پاک نے طاعت و عبادت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دربار سے کچھ فیصلے کروانے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ہاں، ضمن اللہ پاک نے نعمتوں میں برکت بھی عطا فرمائی ہے جس کا ظہور ہم کھلی آنکھوں سے کرتے ہیں۔ لہٰذا ہر چیز کا نظام بنا لیں، اور سحری کے اندر اسی وقت کوکر چڑھانا اور سیٹی بجوانا اور اسی وقت کوکنگ کرنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اگر افطار کے وقت ہی سحری کا کھانا بھی پکا لیا جائے، صرف اس وقت گرم کرنا رہتا ہے، ایک بات، اور دوسرا یہ کہ اور اگر کوئی دوسری چیز بنانی ہے جو افطار میں سالن استعمال کیا ہے اس کے علاوہ کوئی چیز بنانی ہے، تراویح پڑھنے کے بعد بھی تیار کیا جا سکتا ہے، یعنی سونے سے پہلے، پھر اٹھنے کے بعد سحری کے لیے جس وقت اٹھا جاتا ہے اسی وقت کوکنگ کرنا، اسی وقت پکانا، یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ لہٰذا مردوں کو چاہیے کہ ہماری ماں بہنوں کے بوجھ کو ہلکا کریں۔ جب اس مہینے کے اندر مالک کو کہا گیا ہے کہ اپنے زیر نگیں اور اپنے ہاتھوں کے نیچے کام کرنے والے مزدوروں کو، لیبروں کو اور غلاموں پر سہولت کی جائے، تو جو ہماری بیوی ہیں یا جوان بچیاں ہیں یا بہویں ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ ان کا حق تو ہمارے اوپر اور زیادہ بنتا ہے، ہم ان کے لیے راحت مہیا کریں اور ہم ان کا ہاتھ بٹائیں، ان کے کاموں میں ہم خود تعاون پیش کریں، یہ ہونا چاہیے۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ مرد حضرات جو ہیں اس بارے میں بالکل ترس نہیں کھاتے، لہٰذا پہلے سے ایک ترتیب بنائیں، ایک سسٹمیٹک اپنا جو ہے نظام بنائیں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ کھانا پینا بھی بہت اچھا ہوگا اور اٹھنا سونا بھی بہت مناسب ہوگا اور اعمال کا بہت بڑا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہوگا۔ اور کم از کم 3 عشرے ہیں، 3 عشروں کے اندر 3 قرآن پاک پورے کرنے کا تو ارادہ کر ہی لیں۔ حالانکہ بہت زیادہ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ عاجز تو بہت نیچے اتر کے کہہ رہا ہے کہ ہر شخص کم از کم 3 قرآن پاک تو ضرور کرے۔
اور اللہ کی ذات سے امید ہے آج کل کے جو حالات ہیں اس میں 3 کیا اللہ پاک 6 اور 12 قرآن پاک بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرما سکتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر بندے تھوڑی سی کوشش کریں تو اللہ کی رحمت برسیں گے انشاءاللہ. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ایک پورا نظام بنائیں، ایک ترتیب بنائیں، اور آج ہی رات کو بیٹھ کر یا صبح میں مشورہ کر لیں بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کہ بھائی اچھی طرح بتاؤ کہ ایک نظام بنانے جا رہے ہیں، اس کو سب کو فالو کرنا ہوگا. انشاءاللہ 2-3 دن تھوڑا سا مشکل لگے گا، لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ بہترین وقت گزرے گا، بہترین وقت گزرے گا. اور چونکہ آج کل جیسا کہ موسم گرمی کا ہے، گرمی کے مقابلے میں راتیں کچھ ٹھنڈی ہوتی ہیں، اگر ہم رات کو کچھ زیادہ جاگ لیا کریں اور بہت سارے کام پڑھنے کے، عبادت کے، طاعت کے ہم رات کو کر لیا کریں تو سحر خیزی کی بھی فضیلت ملے گی، یعنی شب بیداری کی بھی فضیلت مل جائے گی، اور راتوں کو قیمتی بنانے کا بھی موقع مل جائے گا. اور صبح کو فجر پڑھنے کے بعد تھوڑا سا دیر تک سو لیا کریں تو انشاءاللہ اس طرح سے نیند بھی پوری ہو جایا کرے گی. یہ بھی نظام بنایا جا سکتا ہے. بہرحال ترتیب کے ساتھ کام کریں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ کر سکیں گے، اور کچھ بھی نہیں کریں گے تو یاد رکھنا جس طرح سے زندگی کے گزشتہ اور گزرے ہوئے رمضان گزرے ہیں اور افسوس کے ساتھ، حسرت کے ساتھ وہ گزر گئے، ایسے یہ بھی آیا، یہ بھی آ رہا ہے اور یہ بھی گزر جائے گا. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے. وقت طلوع دیکھا، وقت غروب دیکھا، اب فکر آخرت دنیا کو خوب دیکھا.